کہتے ہیں وہ سید نہیں ہے، کوئی وہاں بھی خود کو سید کہتے تو وہ سید نہیں ہے۔ اگر ایسے ہی کوئی سنیت میں ہے لیکن وہ اسلام کے خلاف کام کرے تو وہ بھی سید نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں۔ کوئی آپ کے پاس دیوبندی آ جائے گا میں سید ہوں، اب ہاتھ مت چومیے گا، آپ کو الگ رہے گا۔ یہ سادات کی فضیلت ہے، یہ سادات کی فضیلت ہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا۔ کل میں نے اور کچھ اعتراض آپ کے سامنے بیان کر کے اس بات کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ کل مجھے ایکچولی جو دلیل دینی تھی میں وہ دلیل نہیں دے پایا تھا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ، میں نے کل بھی کہا تو اس کو دوبارہ دوہرا دینا چاہتا ہوں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی کو گالیاں دی، کیا دی ہیں؟ اور لوگوں سے گالیاں دلوائی ہیں، اور دلیل میں مسلم شریف پیش کرتے ہیں، اس کو پیش کرتے ہیں، اور عبارت کیا ہے؟ ما منعک ان تسب ابا تراب، اے سعد بن ابی وقاص کس چیز نے تمہیں منع کیا، روک رکھا ہے کہ تم علی کو سب و شتم نہیں کر رہے ہو؟ تو یہ لوگ کہتے ہیں تو کہ سبا کا معنی گالی ہے، تو دیکھو امیر معاویہ نے کہا کہ تم گالی کیوں نہیں دیتے ہو، کس چیز نے تمہیں روک رکھا ہے کہ تم گالیاں نہیں دیتے ہو؟ میں کہوں گا پیارے، لغت پڑھو، مصطفیٰ کی حدیث پڑھو، خدا کا قرآن پڑھو، تب تمہیں سمجھ میں آ جائے گا سبا کا معنی صرف گالی ہے یا کچھ اور بھی ہے۔ پہلے ایک پس منظر آپ سامنے رکھیں، حضرت عثمان کی شہادت کے بعد اور مولا علی کی شہادت کے بعد کچھ لوگ عثمان غنی کی محبت میں مولا علی کو برا بھلا کہتے تھے، اور کچھ لوگ مولا علی کی محبت میں عثمان غنی اور امیر معاویہ کو برا بھلا کہتے تھے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنی فوج اور عوام پہ کافی کنٹرول نہیں تھا، ایسے ہی امیر معاویہ کو بھی اپنی فوج اور اپنے عوام پر پورے طور سے کنٹرول نہیں تھا۔ جیسے آج بی جے پی کو دیکھ لو، اس پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، جب چاہتا تب جج کو نکال کے پھینک دیتا ہے، جب چاہتا ہے جس پر ای ڈی لگا دیتا ہے۔ تو اسی ٹائپ کا ایک ماحول اس دور میں بھی بنا ہوا تھا، کسی کو کسی پر کنٹرول نہیں تھا۔ اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آگے بڑھ کے آپ منع کرتے ہیں تو آپ ہی کی فوج آپ ہی پر وار کر دیتی ہے، کیونکہ وہ بغض علی میں اس قدر آگے بڑھے ہوئے تھے کہ وہ کسی کو سننا نہیں چاہتے تھے۔ تو آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو ایک بار دیکھا، وہ محب علی تھے، وہ کیا تھے؟ محب علی تھے۔ تو امیر معاویہ نے دیکھا کہ جیسے اسی مسجد کے امام اگر یہاں کی شرابی کے خلاف تقریر کریں تو فوراً ان کو مسجد سے نکال دیں، ہے کیا نہیں؟ اگر کسی مسجد کا سیکرٹری شرابی ہو اور امام صاحب ان کے خلاف بولے، سیکرٹری کیا کر دیں گے؟ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ عقل مندی سے کام لیتے ہیں، دوسرے کو سیٹنگ کرتے ہیں کہ میں بولوں گا نہیں، تم بولو تاکہ بات بھی بن جائے، کام بھی ہو جائے۔ ایسا ہوتا ہے کیا نہیں؟ میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کام بات کر رہا ہوں۔ تو امیر معاویہ نے سعد بن ابی وقاص کو سیٹنگ کیا کہ علی کی شان تم بیان کرو تاکہ ان کی آنکھیں کھل جائیں۔ آپ علی کی شان تاکہ ان کی آنکھیں کھل جائیں۔ تو سعد بن ابی وقاص سے حضرت امیر معاویہ نے کہا ما منعک ان تسب ابا تراب، سعد بن ابی وقاص دوسرے لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں علی کو، تم کیوں نہیں بول رہے ہو؟ تم کیوں؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے جو جواب دیا وہ ملاحظہ کیجیے۔ حضرت سعد نے کہا میں نے حضور سے حضرت علی کے متعلق 3 باتیں سنی ہیں، 3 باتیں سنی ہیں، کبھی انہیں برا بھلا نہیں کہوں گا۔ 3 باتیں سنی ہیں، کبھی برا بھلا۔ پہلی بات کیا ہے؟
ایک ہے کہ حضور نے حضرت علی سے فرمایا تم میرے لیے ایسے ہو جیسے کہ موسیٰ کے لیے ہارون. ایک دوسرے ہے کہ حضور نے خیبر کے دن فرمایا میں اسے جھنڈا دوں گا جو اللہ اس کے رسول کو پیارا ہے اور اللہ رسول اس سے پیارے ہیں. تیسرے ہے کہ جب مباہلے کی آیت اتری تو حضور نے علی، فاطمہ اور حسن و حسین کو اپنے ساتھ لیے آئے تھے. تو جب حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص نے 3 باتیں کہیں تو ایسی صورت میں امیر معاویہ خاموش رہے اور آپ کی فضیلت سن لی. اگر گالی دلانا مقصود ہوتا تو انہوں نے فضیلت بیان کی تھی تو یہاں تو یہ چڑھ پڑتے ان پر، یہ تو ان کے خلاف بول پڑتے کہ تم تعریف کر رہے ان کے اندر ایسی ایسی برائی ہے. لیکن خاموشی سے آپ نے سماعت کی. ایک نمبر 2، سبہ کا معنی لغت میں گالی گلوچ کے بھی ہیں، برا بھلا بھی ہیں اور کسی کے خلاف بولنا بھی ہے. گالی گلوچ خلاف بولنے میں فرق ہے کیا نہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں امیر معاویہ کس کی صحبت میں بیٹھتے تھے؟ رسول اللہ کی تو صحبت میں بیٹھتے تھے نا. امیر معاویہ کیا لکھتے تھے؟ قرآن لکھتے تھے. بتائیے جب غوث پاک کی صحبت میں بیٹھنے والا وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے تو نبی کی صحبت میں بیٹھنے والا معاویہ گالی گلوچ والے ہوں گے؟ اور اگر تم بزید رہو گے، پہلی بات یہ سن لیجئے پوری کتاب میں کہیں نہیں ہے کہ امیر معاویہ نے خود گالی دی ہو. کسی کتاب میں یہ بات نہیں ہے. یہی ملے گی کہ کسی سے آپ نے کہا کہ تم برا بھلا کیوں نہیں کہتے ہو، کیونکہ اس وقت معاملہ بگڑا ہوا تھا. اگر سبا کا معنی صرف لے دے کے گالی گلوچ ہی ہے تو پھر نبی کی اس حدیث کا جواب ہے. نبی کی میرے آقا کی حدیث ہے فَأَيَّ مُسْلِمٍ لَعَنْتُهُ وَسَبَّبْتُهُ فَاجْعَلْ لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً. اے اللہ اگر میں کسی مسلمان پر لعنت کروں اور سببتہ یا برا بھلا کہوں، اگر سبب کا معنی گالی تو سببتہ کو ترجمہ کرنا ہوگا اگر میں نبی کسی کو گالی دوں، معاذ اللہ. کبھی نبی گالی دے سکتے ہیں؟ اگر سبا کا معنی گالی ہی ہے تو نبی نے فرمایا سببتہ، تو یہاں ترجمہ کرو، یہاں کیا کرو؟ ترجمہ کرو. نبی نے کہا اگر میں گالی دوں، کیا نبی کسی کو گالی دے سکتے ہیں؟ جس نبی نے دشمنوں کو معاف کر دیا وہ نبی کیسے گالی دے سکتے ہیں؟ معاذ اللہ. تو میرے آقا نے فرمایا یا اللہ اگر میں جذبات میں آ کر کسی پر لعنت کروں وہ سببتہ یا ان کو میں برا بھلا کہوں، کیا کہوں؟ برا بھلا کہوں. سببتہ کو معنی اگر گالی گلوچ ہے تو یہاں بھی ترجمہ تمہیں گالی گلوچ کرنا ہوگا. اگر میں برا بھلا کہوں فَاجْعَلْ لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً، یا اللہ تو میرے اس لعنت کو اس کے لیے پاکی بنا دے اور میرے برا بھلا کو اس کے لیے رحمت بنا دے. سمجھ رہے ہیں کیا نہیں؟ یہ حدیث میں موجود ہے. تو پتہ کیا چلا کہ سبا کا معنی صرف گالی گلوچ نہیں ہے، عیب بیان کرنا، ان کے اندر جو خامی ہے اسے اجاگر کرنا. یعنی مولا امیر معاویہ جو کہتے تھے کہ آپ علی کے خلاف کیوں نہیں کہتے، علی نے جو عثمان کا خون کا بدلہ نہیں لیا تم اس سلسلے میں کچھ کیوں نہیں کہتے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امیر معاویہ یزید کو کاندھے پہ لے کے آ رہے تھے. حضور نے فرمایا کہ دیکھو جنتی کے کاندھے میں جہنمی آ رہا ہے. ارے بیوقوفو تھوڑا تاریخ کا بھی مطالعہ کرو. اس کا مطالعہ کرو. میرے آقا کی حیات ظاہری میں یزید پیدا ہی نہیں ہوا تھا. یزید پیدا ہی نہیں ہوا تھا. تو جب یزید پیدا ہی نہیں ہوا تھا پھر جنتی کے کاندھے میں جہنمی کیسے گئی؟ یزید تو عثمان غنی کے دور خلافت میں پیدا ہوا ہے. جب نبی کے دور میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا نبی نے کیسے کہہ دیا؟ نبی پر جھوٹ بولنے سے پہلے بچو. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا
من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور سنو، اس طرح آج کچھ یزیدی یعنی جو ناصبی خارجی، جس کا آسان لفظ میں معنی یہ ہے وہابی، کیا ہے؟ یہ مردود یزید کو جنتی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اول جیش یغزو مدینۃ قیصر مغفور لہ، میری امت کا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا اسے جنت کی خوشخبری سنا دو۔ یزید نے قسطنطنیہ پہ حملہ کیا ہے، لہذا یزید بھی جنتی۔ یہ اس حدیث کو ناصبی خارجی پیش کرتے ہیں، لیکن ان جاہلوں کو پتہ نہیں ہے بے عشق محمد جو پڑھتا ہے بخاری آتا ہے بخار، اس کو بخاری نہیں آتی۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اول جیش، پہلا لشکر یعنی قسطنطنیہ پر 12 حملہ ہوگا، لیکن حملہ آوروں میں جو پہلا حملہ کرے گا، پہلا یزید جس لشکر پہ شامل ہو کر حملہ کے لیے گیا تھا وہ 49، 50، 52 یا 55 ہجری میں تھا۔ وہ حملہ کتنا ہجری میں تھا؟ 49 میں ہوگا، یہاں راویوں کا اختلاف ہے، 49 ہوگا، 50 ہوگا، 52 ہوگا کہ 55 ہوگا۔ ان ہجری میں وہ اس لشکر میں شامل ہو کے گیا تھا، جبکہ اس سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن خالد قسطنطنیہ پہ حملہ کر چکے تھے۔ دلیل یہ تو تاریخ کی کتاب میں موجود ہے، عبد الرحمن بن خالد نے قسطنطنیہ پہ حملہ کیا تھا اور حضرت عبد الرحمن بن خالد کی وفات سن 46 ہجری میں ہوئی ہے۔ کتنے ہجری میں؟ جب 46 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ہے اور آپ نے ابھی حملہ کیا ہے اور یزید کا حملہ 50 میں ہے، تو جب اس سے پہلے آپ کی وفات ہو گئی ہے تو اس کا مطلب آپ یزید سے پہلے حملہ کیے ہیں۔ نبی کی اس بشارت کا مصداق کے حقدار یزید نہیں ہے، عبد الرحمن ابن خالد ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو پہلا لشکر حملہ کرے گا، تو یزید پہلے لشکر میں نہیں تھا، عبد الرحمن بن خالد پہلے لشکر میں تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا نہ یزیدی کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ ناصبی کامیاب ہو سکتے ہیں، اہل سنت کامیاب ہو گئے۔ اور بات ایک سن لیجئے، تو یہ روایت غلط ہے، بات سمجھ میں آ گئی نا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث تو آپ مانتے ہیں، میں کہاں بولیے کہ حضور آقا علیہ السلام نے فرمایا بنی امیہ میں ایک شخص ہوگا، بنی امیہ میں ایک شخص ہوگا جو، اور اس کا نام یزید ہوگا، اور وہ میرے اہل بیت پہ ظلم کرے گا۔ میں کہا یہ حدیث تو میں نے پڑھی، یہ حدیث تو میں نے بولے پھر جب یہ حدیث آپ نے پڑھی ہے تو امیر معاویہ جانتے تھے کہ حضور نے ایسا فرمایا ہے، تو پھر اس کو خلافت میں کیوں بٹھایا؟ پھر اس کو خلافت میں کیوں بٹھایا؟ میں کہوں گا بیوقوفو، سنو، جواب سنو، نبی کا فرمان حق ہے۔ امیر معاویہ اگر نہیں بٹھاتے پھر نبی کی یہ غیب دانی کا علم کیسے ہوتا، ظہور کیسے ہوتا؟ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، سب پہلے سنیے۔ شیطان کیا یہ بارے اللہ نے فرما دیا تھا میرا ایک بندہ عنقریب گمراہ ہوگا، میرا ایک بندہ گمراہ ہوگا۔ جب اللہ نے یہ اعلان فرمایا تھا تو اس وقت شیطان کہاں تھا؟ فرشتوں کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا تھا، لیکن اس سے تو گمراہ نہیں ہوا تھا۔ اللہ جانتے ہوئے بھی
شیطان کو کس کے ساتھ رکھا تھا؟ فرشتوں کے ساتھ. تو ایسے ہی نبی نے اعلان فرما دیا تھا کہ بنی امیہ میں ایک شخص اس کا نام یزید ہوگا. تو جس طرح جب تک شیطان نے رجیمیت مردودیت کا کام نہیں کیا اللہ جاننے پر بھی فرشتوں میں رکھا تھا، تو ایسے ہی مردود ملعون جہنمی یزید جب تک اس کا گناہ ظاہر نہیں ہوا تھا تب امیر معاویہ نے اسے خلافت سے نوازا. بٹھانے کے بعد تو امیر معاویہ سمجھ گئے نا، جب اس کا جرم ظاہر نہیں ہوا تھا تب امیر معاویہ نے اس کو خلیفہ بنایا تھا. اس طرح شیطان کا جب تک جرم ظاہر نہیں ہوا تھا وہ فرشتوں میں تھا، ظاہر ہوا فرشتوں سے نکال کر پھینک دیا گیا. تو ایسی یزید میں جب برائی آئی تو سنیوں نے حسینی بن کر اس کو سنیت سے نکال کر پھینک دیا. اگر یہاں امیر معاویہ مجرم ہے تو یہی اعتراض اللہ پر بھی ہوگا، یہی اعتراض اللہ پر بھی ہوگا. ہاں تمہارے اندر اگر ہمت ہے، دم ہے، تو پہلے یہ ثابت کرو کہ امیر معاویہ نے جسے اسے خلافت دی تھی اس کے اندر وہ برائی تھی. امیر معاویہ نے جب خلافت دی وہ مردود خلافت کے نشے میں بگڑ گیا جیسا شیطان بگڑ گیا. آخری بات، یزیدی لوگ کہتے ہیں ہم اگر برے ہیں تو ہم میں فلاں فلاں بزرگ کیوں آتے ہیں، ہم میں فلاں فلاں. میں کہوں گا سن لو، شیخ سعدی نے 500 سال پہلے اس کا جواب دے چکے ہیں. کون جواب دیے ہیں؟ شیخ سعدی. کڑوی لگے تو معاف کیجئے گا لیکن میں جواب دینے کی نیت سے پیش کر رہا ہوں. شیخ سعدی فرماتے ہیں اگر نشینت فرشتہ با دیو، اگر نشینت فرشتہ با دیو وحشت اموز خیانت و ریو. میں ترجمہ نہیں کروں گا یا کر دوں؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ فرشتہ شیطان کے ساتھ بیٹھنے سے، سمجھے کیا نہیں، اگر فرشتے شیطان کے ساتھ بیٹھے تو فرشتے نفرت سیکھ لیں گے، خیانت سیکھ لیں گے، مکر و فریب سیکھ لیں گے، لیکن شیطان فرشتہ نہیں ہو جائے گا. بلکہ شیطان کی صفت فرشتے میں آ سکتی ہے لیکن فرشتہ شیطان نہیں ہوں گے، لیکن شیطان کی صفت آ سکتی ہے لیکن شیطان فرشتہ نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک نمبر 2، ہمارے لیے دلیل قرآن و حدیث ہے، کسی کی ذات نہیں ہے. کسی کی ذات ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. اگر کسی کی ذات اور کوئی جگہ ہمارے لیے دلیل ہوتی تو آج کعبے میں وہاں بھی امام قابض ہے تو پھر کہو وہاں بھی حق پر ہے معاذ اللہ. اگر وہاں بھی غلط ہوتا اللہ تعالیٰ انہیں کعبے میں امامت کا موقع کیوں نصیب فرمایا ہے؟ تو پتہ کیا چلا، ہمارے لیے دلیل شخصیت نہیں ہے بلکہ قرآن و حدیث ہے. سمجھ رہے کیا نہیں؟ ایک بات. نمبر 2، کوئی اچھا اگر برے کے پاس چلے جائے وہ برا حق پر نہیں ہو سکتا، ورنہ فرشتے تو روح قبض کرنے کے لیے کافروں کے پاس نہیں جاتے ہیں. سوال کرنے کے لیے کافروں کے پاس شیطان نہیں جاتا ہے، فرشتے جاتے ہیں. پھر تم یہ نہ کہہ دو اگر کافر غلط ہیں تو شیطان کے بجائے فرشتے کیوں جاتے ہیں ان کے پاس؟ تو کسی کے پاس چلے جانے سے، کسی کے پاس چلے آنے سے یہ حقانیت کی دلیل نہیں ہے. جس کا راستہ، جس کا مسلک قرآن و حدیث کا انہیں مطابق ہے وہی حق پر ہے، چاہے وہ بریلی میں رہے، چاہے اڑیسہ میں رہے، چاہے مکہ میں رہے، چاہے مدینہ میں رہے. اگر کوئی مکہ مدینہ میں بھی ہے، اگر اس کا عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے ہم ایسے کو ٹھوکر سے اڑا دیں گے. اور اگر کوئی بالاسور کی سرزمین پہ ہے اس کا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے اس کو سر پہ بٹھا لیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.